پاکستان تحریک انصاف سے جلسے کے حوالے سے آگے بڑھی، چونکہ خان صاحب نے کہا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرو پشاور میں کرو، یا ابھی یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے اس کا آگے جانے کا امکان ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. عید میلاد النبی سے پہلے آپ کے ساتھ شاید یہ آخری پروگرام ہو، تو پہلے سے ہی آپ کے ناظرین کو سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت. اللہ میں توفیق دے کہ ان کے طریقوں پہ عمل کر سکیں. دیکھیں خیبر پختونخوا میں آپ نے درست اسیسمنٹ کی ہے کہ نسبتاً اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پنجاب میں اور پھر نیچے سندھ میں بھی ابھی خطرات ہیں. اللہ کرے کہ وہاں بھی حالات بہتر ہوں. فوری تو جلسہ نہیں ہوگا، یعنی کہ لاسٹ ویک میں شاید ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ویک آف سپٹمبر وہ شاید ہو سکے. ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی تو میں کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن پہلے 2 ہفتوں میں تو اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت بنیر میں اور سوات میں اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے بھی پشاور میں اس سائڈ پہ بھی پانی آیا تھا، تو اس کی ریہیبلیٹیشن سے فارغ ہو کے پھر جلسے کی طرف جایا جائے گا. کیونکہ صرف خیبر پختونخوا کا جلسہ نہیں ہونا، پورے پاکستان کی کال ہوگی. تو پنجاب سے اگر ہم کال ان کو دیں گے تو وہ تبھی دے پائیں گے کہ وہاں بھی تھوڑا سا پانی اتر جائے. تو میرے خیال میں میٹنگ نیکسٹ ویک شاید ہو، مے بی 4th ویک آف، یعنی کہ 20 ستمبر کے بعد شاید پاسبلٹی بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک بات علی خان صاحب، جو آپ کی پارٹی میں تو شاید غیر مقبول تھی اور شاید ابھی بھی ہے، فالوورز میں تو آئی ایم شور غیر مقبول ہے، لیکن آپ تسلسل سے بات کرتے ہیں، اور ابھی سی ایم کے پی کے نے بھی اسی طرز کی بات کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دفعہ تمام تر اختلافات کے باوجود بھی حکومت سے، سیاسی جماعت سے بات چیت کرنی چاہیے، اسی سے رستہ. آپ کو لگتا ہے پارٹی میں بھی اب یہ رائے پہلے کے مقابلے میں کم غیر مقبول اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، سی ایم لیول کے بندہ یہ بات کر رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ کافی لوگ کر رہے ہیں. میں تو آپ بہت پہلے سے کر رہے ہیں، یاد ہے مجھے، جس پہ آپ کے پارٹی کے لوگ بہت خفا بھی ہوتے تھے. الیکشن سے پہلے سے کر رہا ہوں. اس وقت جب عارف علوی صاحب صدر تھے، میں نے اس وقت ایک بات کی تھی اور آپ کے پروگرام میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر اس وقت بھی اسٹیپ لے لیا جاتا الیکشن سے پہلے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو اکٹھا کیا جاتا، کوشش کر کے خان صاحب کو بھی آپ لے آتے، اس میں بٹھا دیتے، تو وہ جو ایک الیکشن تھا نا، دیٹ وڈ ہیو بیکم اے ونڈو آف اپرچونٹی. اس کے بعد چیزیں نارمل ہوتی جاتی اور 9 مئی کے اثرات بھی کم ہوتے، لوگ بھی باہر آتے، اور اس وقت قوم کی حالت یہ اور ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. دیکھیں ہم ایجیٹیشن موڈ میں بھی ہیں، جماعت جو ہے وہ ریزسٹنس بھی کر رہی ہے، اور اس کے مختلف طریقے، جیسا بھی یہ جلسے کی بات خان صاحب نے جو ہے وہ کی ہے. لیکن یس، مذاکرات کی طرف بھی ایک سوچ ہے، لیکن اس میں بال حکومت کے کورٹ میں ہے. کیونکہ اگر ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو حکومت کو ایکسس دینا ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب تک. جب تک خان صاحب کی اجازت نہ ہو، یہ لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے وہ مذاکرات کی طرف پریکٹیکلی نہیں جا سکتی. لیکن خان صاحب سے تو منسوخ اب یہ بیانات آ گئے نا حالیہ پچھلے کچھ دنوں میں کہ اب مذاکرات کے لیے بہت دیر ہو گئی، مذاکرات کا راستہ بند ہے، یہ ایسے نہیں ہو گئے معاملہ حل. دیکھیں احتجاج ہوتا ہی مذاکرات کے لیے تاکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکلے. مزاحمت مفاہمت کے لیے ہوتی ہے. نہیں، مفاہمت اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے. ہر دونوں طرفین کی اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا ایشو جناب عمران خان صاحب کا اور باقی اسیران، جس میں شاہ صاحب ہیں، قریشی صاحب، باقی لیڈرشپ، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، ان کی رہائی سب سے بڑا مقصد ہے. اور اس کے ساتھ پھر اور چیزیں منسلک ہیں، جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، رول آف لا کی بات ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اور پھر بیچ میں اس ساری چیز میں جو کیجویلٹی ہو گئی وہ ہے جوڈیشل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو وہ بھی اب ہماری ایک میجر ڈیمانڈ ہے. خان صاحب کی رہائی کسی بھی طریقے سے ہو، وہ بہت اہم سٹیپ ہے، چاہے وہ احتجاج سے ہو، چاہے مذاکرات سے ہو. لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات تب ہی ممکن ہوں گے جب خان صاحب اس کی اجازت دیں گے. اور آج کی تاریخ میں خان صاحب کی طرف سے اجازت ہے؟ میرے خیال میں ابھی نہیں ہے. تو پھر پہلے تو آپ کو حکومت کو تو بعد میں، پہلے آپ کو اپنے لیڈر کو کنونس کریں نا، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکے. دیکھیں اس پہ ایاز صادق صاحب نے اگست کے جو اجلاس ہوا تھا، پہلے 15 دنوں میں ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس سے پہلے بجٹ سیشن میں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ آفر کی تھی. دونوں دفعہ ہم نے یہ بات کی. میں نے تو بہت کھل کے اس پہ بولا کہ آپ نے آفر کی ہے، مذاکرات کی اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ کی نیک نیتی ہے. آپ ہمیں خان صاحب تک رسائی دیں تاکہ ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے، دیکھیں نان پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے
وہ کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں. پولیٹیکل لوگ جو بیٹھیں گے وہ کچھ اور طریقے سے. لیکن اس کا آپ نے اچھا جواب دیا کہ آپ نے ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈرز بشمول پارلیمنٹری لیڈر کو 10 سال کی سزائیں, بلکہ 10 سال تو بڑا کم ہے, 40 سالوں کی سزائیں آپ نے دے دی. یہ کون سے آپ نے دہشت گرد پڑھ لی؟ شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سزا دی, عدالتوں نے دی. چھوڑیں جی, آپ بھی ادھر ہی ہیں اور ہم بھی ادھر ہیں, سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں. اچھا, آپ لوگ نون لیگ کے دور میں جب نون لیگ والے کہتے تھے, آپ لوگ کہتے تھے بھائی عدالت کا معاملہ ہے, عدالت سے جا کے پوچھو, ہم سے کیا پوچھ رہے ہو. لیکن اب تو چلو مسئلہ حل ہو گیا نا, اب تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ساتھ میں 9 مئی بھی بہ گیا, پلوں کے نیچے سے تو بہت کچھ ہو گیا. رژیم چینج سے لے کے تو آج خان صاحب کی 700 دنوں کی گرفتاری, کوئی سوچ سکتا تھا کہ قوم کا اتنا بڑا لیڈر, ایک ہیرو, اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ نے ملک کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹ سے ملاقات کے حوالے سے, چونکہ آپ نے بار بار ملاقات پہ اصرار کیا, اس لیے میرا سوال اس سے متعلق ہے, یہ کچھ حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے؟ جب علیمہ بی بی بھی گئی ہیں, گوہر صاحب بھی جا رہے ہیں, پیغامات دے رہے ہیں, یہ حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے نسبتاً؟ میرے خیال میں اس کو ہمیں پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے. ہاں, کل میرے خیال میں گوہر صاحب تشریف لے گئے ہیں, لیکن ایک دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہے, جس دہشت گرد کو 9 مہینے سے خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. میں بہت دفعہ گیا ڈیالہ, لیکن وہاں بالکل ایک ریڈ کراس ہے. تو میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ, ہم تو تشدد کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کریں یا کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکالیں. میں ایک بات کرتا تھا, کل میں نے گوہر صاحب سے بھی سنی ہے, مجھے اچھی بات ہی لگی ہے کہ اب اور لوگ بھی بات کرنے لگے ہیں. میں ایک بات تواتر سے, ایک تو مذاکرات کی کرتا تھا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہی کوئی راستہ نکلے گا. دوسری میں ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, میں کوئی اتنا بڑا پائی کا وکیل نہیں رہا یا نہ ہوں, میں کچھ زیادہ ارلی سٹیج میں ہی پالیٹکس میں آ گیا, تھوڑی سی پریکٹس کی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, they are political cases. The solution is not judicial. The solution is political. Political cases آپ نے 150-250 خان صاحب کے اوپر کر دی ہیں, اس کے لیے تو 1000 سال چاہیے عدالتوں سے نکلنے کے لیے. یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. اس لیے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ, خاص طور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ حکومت اپنی نیک نیتی ظاہر کرے نا. آپ ایک طرف ایک ہاتھ میں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ادھر سے آپ نے بغل میں چھری منہ میں رام. آپ نے ہمارے یعنی کہ کس دنیا وہ بھی جواب نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ مذاکرات میں آمادگی ظاہر کرتے ہیں, باقی ٹویٹوں میں آپ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. سر ایک ٹویٹ سے اگر آپ کی حکومت فارم 47 کی حکومت لڑکھڑاتی ہے تو فارم 47 کی نا, دیکھیں میں آپ کو نہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے 4 بیانات سے آپ کو لڑکھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیانات چلنے دیں, ہلکی پھلکی موسیقی باہر لگی رہتی ہے, آپ بیٹھے مذاکرات کریں. وسیم صاحب میری بات سنیے, اگر کوئی عوام کی طاقت سے آیا ہو نا, جو سچ کی طاقت پہ کھڑا ہو, آپ 1 کروڑ ٹویٹیں اس کے بارے میں کریں, اس کو پتا ہے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. یہ ٹویٹوں میٹوں سے ڈرنے والے وہی ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہوتے ہیں. اور آخری بات بتا دیں, یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گنڈا پور صاحب کے بیان سے آپ کو حیرت ہوئی؟ چونکہ ایک بحث یہ بھی ہے نا کہ بھائی ڈیم کی ضرورت تو ہے, لیکن بنا لیں 500 ڈیم بنا لیں, جو ایک متنازع اس کی بات کیوں کرنی ہے, اس کو چھیڑ کے کیا فائدہ ہے؟ اٹس اے ڈیڈ ہارس. ان کا ایک اوپینین ہے, میں ان کی نیک نیتی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نہیں کہتا انہوں نے بدنیتی سے, انہوں نے نیک نیتی سے بات کی ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو بگ ریزروائرز, لیکن اٹس اے ڈیڈ ہارس. دیکھیں آپ کے پاس جو اس وقت جاری منصوبے ہیں اس پہ فوکس سب کرنے کے. میں قومی اسمبلی کے فلور پہ پرسوں کہا, مومن ڈیم کو کیوں نہیں کمپلیٹ کرے جو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا, اور اس کے ساتھ بادشاہ کو کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے, ریزروائرز کی طرف کیوں نہیں جا رہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے میگا پروجیکٹس تربیلا کے لیول کے کریں, آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. ویسے بھی بڑے ڈیموں کا وہ زمانہ نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی, صرف ڈیموں سے نہیں ہوگا, وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز پلانٹیشن, ٹری پلانٹیشن, جو کٹنگ آف ایکسیسو ٹریز. ایک بہت بڑی سائنس ہے اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کی طرف حکومت کی کیا توجہ ہے. یہ طوفان آ جاتا ہے, چیزیں آ جاتی ہیں. آپ پنجاب حکومت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کوئی پولیٹیکل بات کرتا, لیکن صرف ایک بات کروں گا, پبلسٹی سے نکلیں, پرفارمنس پہ آئیں. آپ کو نہیں حیرت ہوئی گنڈا پور صاحب کے بیان سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خان صاحب نے ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے, اور سندھ میں جا کے یہ بات کی تھی میرے خیال میں. کالا باغ پہ دیکھیں فیڈریشن کی یونٹی اور اتفاق اتحاد بہت اہم چیز ہے. جب تک کنسنسس نہ ہو, کنٹروورشل چیزوں کی طرف بعد میں جائیں, پہلے جس پہ کنسنسس ہے. اچھا یہ بیان سچی بات ہے, ہر بار میری نظر میں نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی, یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کالا باغ ڈیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ایسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کالا باغ پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ سے
کہ بہت بڑی تعداد میں یونانیمٹی ہے کہ وی شوڈ ناٹ ٹچ دس کنٹروورشل پروجیکٹ. اینڈ خان صاحب آلسو ہیز دس اوپینین, ہی از شیور اباؤٹ. لیٹس گو ٹورڈز نان کنٹروورشل پروجیکٹس. اور میں نے 2 نام آپ کے سامنے رکھ دیے, پہلے وہ تو پورا کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے, اس کو پی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ والا مجھے دو, چھوڑو کالا باغ پہ ڈکٹیٹرز نہیں بنا سکے, یہ پورا خیبر پختونخوا اور سندھ اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں فیڈریشن کی یونٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے نیک نیتی سے بات کی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کنزرویشن ہو, لیکن یہ ایشو ایسا ہے اس میں بڑی براڈ بیسڈ کنسنسس چاہیے. پختونخوا کی نیشنلسٹ سے بات کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو علی محمد کنونس نہیں ہے کالا باغ پہ, میں خود سول انجینئر ہوں, آئی ایم ناٹ کنونسڈ. ٹھیک ہے.